الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ ناظرین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کے اندر کوئی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی جس کے لیے علاج نہ موجود ہو۔ جو جاننا چاہا اسے سکھایا اور جو نہ جاننا چاہا اسے نہ واقف رکھا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بیماری کے ساتھ ساتھ دوا بھی نازل کیا ہے۔ دنیا کے اندر کئی امراض ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی طریقے کا علاج بھی بتایا ہے۔ اس میں ایلوپیتھک ہے، یونانی ہے، آیورویدا ہے، سدھا ہے، ہومیوپیتھک ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو معلوم ہے۔ اور بہت ایسے امراض کا علاج موجود ہے جس کو ہم نہیں جانتے، جس میں ایک ہے ایکوپنچر، کلر تھراپی، ریکی وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر بیماری کوئی بھی ہو، شفا دینے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ علاج کوئی بھی کریں، کوئی بھی ڈاکٹر علاج کریں، شفا دینے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ آپ اپنے بیماری کے لیے علاج کا طریقہ کچھ بھی اختیار کر سکتے ہیں، چاہے یونانی دواؤں سے، چاہے ایلوپیتھک دواؤں سے، چاہے ایکوپنچر سے، چاہے ہومیوپیتھک میڈیسن سے، مگر شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ تو آج ناظرین، اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جس کو ہم ایکوپنچر کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ انٹروڈکشن لیکچر دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر کئی ایسی بیماریاں ہیں جو دوا سے شفا نہیں ملتی ہیں، مگر اس کو مساج کرنے پہ، وہ جگہ پہ پریشر کرنے پہ، وہ جگہ پہ ایکوپنچر کرنے پہ وہ بیماری اچھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سر کا درد ہے، جب سر میں درد شروع ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہاتھ اپنا سر پہ چلا جاتا ہے اور اس سر کے پوزیشن کو دبانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب کمر میں درد ہوتا ہے تو اپنے ہاتھیں کمر کو چلے جاتی ہیں اور خود اس کو پریس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جوڑوں میں درد ہے، جیسے ہی جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو خود اپنے ہاتھ جا کے وہاں پر دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علاج ہے یہ فطری ہے۔ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اندر ایسی فطرت رکھی ہے کہ خود اپنا ہاتھ وہاں پر جا کے اس کو پریشر کرے گا۔ اگر پرٹیکولرلی کچھ پوائنٹس ہیں، اس پوائنٹس پہ ہم صحیح لوکیشن کے ساتھ پریشر کرتے ہیں تو اس کو ایکو پریشر کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی پرٹیکولرلی پوائنٹس پہ اگر ہم نیڈل ڈالتے ہیں اس کو ہم ایکو پنچر کہتے ہیں۔ اسی پرٹیکولرلی پوائنٹ پہ آئل ڈال کے مساج کرتے ہیں تو اس کو مساج تھراپی کہتے ہیں۔ اسی پوائنٹ پہ کپنگ کرتے ہیں تو کپنگ تھراپی کہتے ہیں۔ اسی پوائنٹ پہ ہجامہ کرتے ہیں تو وہ ہجامہ ہوتا ہے۔ اسی پوائنٹ پہ اگر مہندی لگاتے ہیں تو ایک طریقہ کا علاج، پانی لگاتے ہیں تو ایک طریقہ کا علاج، مٹی لگاتے ہیں تو مڈ تھراپی، یعنی پوزیشن اور لوکیشن ایک ہی ہے، اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے طریقے ذرائع الگ الگ ہیں۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے طریقے سے بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے۔ آج ایکو پنچر کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھیں گے۔ ایکو کے معنی ہوتے ہیں نیڈل، پنچر کے معنی ہوتے ہیں پنچ کرنا، یعنی انسان کے جسم کے اندر کچھ ایسے پرٹیکولرلی پوائنٹس ہوتے ہیں، اس نیڈل کے ذریعے سے تحریک پہنچانے سے، اسٹیمولیشن پہنچانے سے کئی بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایکوپنچر جو آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ، اس کے بیسک کانسیپٹ ہیں۔
یہ لوگ مانتے ہیں، جس کو ہم چائنیز ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، ان اینڈ یانگ تھیوری کو۔ ان اینڈ یانگ تھیوری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو بھی چیز بنائی ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں بنائی ہے۔ مثال کے طور پر دن ہے تو رات ہے، ساؤتھ اینڈ نارتھ۔ مزاج کے حساب سے دیکھیں گے تو گرم و خشک، سرد و تر، سرد و تر، گرم و خشک۔ اسی طرح سے بہت سے چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپوزٹ ڈائریکشن میں رکھا ہے۔ مثال طور پر مرد ہیں، عورتیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نظام کو چلانے کے لیے دو الگ الگ ڈفرینٹ ٹائپ کو رکھا ہے۔ آگ ہے تو پانی ہے، اس طرح سے سورج ہے تو پھر اندھیرا ہے، دن ہے تو رات ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو دو حصوں میں بنایا ہے۔ اسی طرح ایکوپنچر کرنے والوں کا ماننا ہے، بیسک کانسیپٹ ہے کہ یانگ اور ان ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر ایک انرجی ہے جو چی انرجی کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر وہ انرجی کے اندر کہیں پرابلم ہو جاتی ہے تو وہاں کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ان کہتے ہیں، سمجھو کہ لیڈی ہے، یانگ کہتے ہیں جس کو ہم مرد کہہ سکتے ہیں۔ ایکوپنچر کرنے والوں کا یہ طریقہ ہے، وہ لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ایک انرجی لیول گھومتی رہتی ہے۔ اگر وہ ان اور یانگ صحیح مقدار میں، صحیح وقت میں آپس میں ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کیور ہوتا ہے، صحت قائم رہتی ہے۔ اگر ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو بیماری آتی ہے۔ اسی طرح سے ایکوپنچر کے اندر 5 ایلیمنٹس تھیوری کو مانا جاتا ہے۔ 5 ایلیمنٹ تھیوری ایک نظام ہے۔ وڈ پروموٹ کرتا ہے فائر کو، فائر پروموٹ کرتا ہے ارتھ کو، ارتھ پروموٹ کرتا ہے میٹل کو، میٹل پروموٹ کرتا ہے واٹر کو، اور واٹر اگین پھر وڈ کو۔ یہ ایک نظام ہے جسے پوری دنیا چلتا ہے۔ اگر میں ان اور یانگ کے بارے میں اور تھوڑا ڈیٹیل سے بتانا چاہوں تو ان ایک نیگیٹو اور فیمیل ہے، زمین سے آتی ہے، ڈاؤن وارڈ اور انورٹ ہے، اور اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے کولڈ ہے، ہیومیڈیٹی ہے، نائٹ ہے، یہ سارے ایک اپوزٹ ہیں جس کو ہم ان انرجی کہتے ہیں۔ یانگ انرجی کے اندر پازیٹیو ہے، میل ہے، کمز فرام کاسمس ہے، آؤٹ ورڈ اور اپ ورڈ ہے، اور جیسا ڈرائنس ہے، ڈے ہے، ہیٹ ہے، یہ ساروں کو میل کہا گیا، یعنی اپوزٹ۔ یہ بیسک کانسیپٹ ہیں ایکوپنچر کے۔ اسی طرح سے ڈیسیز کب کہتے ہیں؟ جب جو چی انرجی ہے اپنی صحیح مقدار میں گھوم رہی ہے تو وہاں پر صحت قائم ہے۔ جس جگہ پہ جو انرجی، جس کو ہم چی انرجی کہتے ہیں، اگر وہ صحیح مقدار میں نہیں پہنچتا ہے تو بیماری فارم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایکوپنچر کرنے والوں کا ماننا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں بھی جو اعضاء ہیں اس کے اندر بھی مرد اعضاء اور عورت اعضاء الگ الگ ہیں۔ جیسا جس کو ہم زینگ اور فو آرگنز کہتے ہیں، جیسا مرد کے جو اعضاء ہیں، جیسا ہارٹ ہے، لیور ہے، اسپلین ہے، لنگس ہے، کڈنی ہے، پیریکارڈیم ہے، یہ سارے زینگ آرگن کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو فیمیل آرگنز ایز اے ایکوپنچر کانسیپٹ سے، جس کو ہم فو آرگن بھی کہتے ہیں، اسمال انٹسٹائن، گال بلیڈر، اسٹمک، لارج انٹسٹائن، یورینری بلیڈر اور سینجو۔ سینجو روح کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے تقریباً 360 الگ الگ پوائنٹس ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ اس پوائنٹس میں ایگزیکٹ طریقے سے اگر نڈل ڈالتے ہیں تو وہ بیماری کا علاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایکوپنچر اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے کچھ چینلز ہوتے ہیں، تقریباً 14 چینل ہیں، اور 14 چینلوں کو 14 الگ الگ آرگنز کے نام دیے ہیں، جیسے اسمال انٹسٹائن، سینجو چینل، لارج انٹسٹائن، لنگس چینل، ہارٹ، پیریکارڈیم، اسٹمک، گال بلیڈر، یورینری بلیڈر، لیور چینل، اسپلین چینل، کڈنی، رین اور ڈو۔ یعنی ایسے 14 الگ الگ چینلز ہیں جہاں سے یہ انرجی پاس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سلائیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سلائیڈ ہے اسمال انٹسٹائن کی۔ اس سلائیڈ کے اندر اس اسمال انٹسٹائن کے میں نے ایک ڈرائنگ بتائی ہے
अगर आप देखेंगे ये उंगली से लेके ये कंप्लीटली जाती है शोल्डर तक, और वहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं S1, S2, S3, S4, S5 और S6। ये एक्यूपेंचर इस तरह से 12 अलग ऑर्गन के कंप्लीट तौर पर कुछ उसके पॉइंट्स हैं। मिसाल के तौर पर एक्यूपेंचर के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन के 19 पॉइंट्स हैं, डू चैनल के 28 हैं, गॉल ब्लैडर के 44 हैं, लिवर के 14 हैं, हार्ट के 9 हैं, लार्ज इंटेस्टाइन 20 चैनल हैं, लंग्स के 11 हैं, पेरिकार्डियम के 9 हैं, और इसी तरह रेन है 24 हैं, स्प्लीन के 21 हैं, स्टमक के 45 हैं। यानी ये सारी चीज़ें मैं आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक्यूपेंचर का जस्ट इंट्रोडक्शन में आपको क्लास बता रहा हूँ। एक्यूपेंचर को अगर समझना बहुत आसान है अगर वो एक्यूपेंचरिस्ट के हिसाब से सोचा जाए। बस शॉर्ट में ये है कि हमारे जिस्म में 14 अलग अलग चैनल्स होते हैं, उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ऑर्गन का नाम रखा गया है, किस में कुछ पॉइंट्स ज़्यादा हैं, किसी में कुछ पॉइंट्स कम हैं। मगर इलाज के वक्त में अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि मेरे कौन सी बीमारी को कौन सा पॉइंट देना है, तो मैंने एक यहाँ पर वेबसाइट की लिंक दी है। इस लिंक के अंदर जैसा www.acupuncture.com, इसके अंदर आप देखेंगे बीमारी के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, उस जगह पे एक्यूपेंचर करने से वो बीमारी ठीक हो जाएगी। एक्यूपेंचर के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोकल पॉइंट्स कहते हैं। लोकल पॉइंट के माने समझो कि हमें सर का दर्द हो रहा है तो हमारा जो पॉइंट्स भी वहां पर ही होगा। समझो कि हेडेक हो रहा है तो हेडेक के पास ही एक पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट के अंदर निडल को डालना है या वहां पर प्रेशर करना है या वहां पर मसाज करना है। इसको कहते हैं लोकल पॉइंट्स। समझो कि जहां पर फैन है उसका बटन भी वहीं पर रखा गया, इसको बोलते हैं लोकल पॉइंट। इसी तरह से होता है डिस्टल पॉइंट्स। डिस्टल पॉइंट्स के माने मुझे अगर हेडेक हो रहा है तो इसका एक पॉइंट होगा जो पैर में होगा, जैसे ST44 है वो पैर का एक पॉइंट है, वहां पर भी एक्यूपेंचर करेंगे तो हेडेक जाएगा। मिसाल के तौर पर फैन है, वहां पर फैन है मगर फैन का स्विच बहुत दूर रखा गया है, अगर आपको फैन को ऑन करना है तो वहां पर जाके आप ऑन करेंगे तो फैन ऑन हो जाएगा, इसको कहते हैं डिस्टल पॉइंट्स। इसी तरह से अगर आप देखेंगे एक होता है हाशी पॉइंट्स। यानी कोई भी जगह पे जहां पर पर्टिकुलरली पेन हो रहा है, मिसाल के तौर पर गर्दन है, गर्दन में अगर दर्द हो रहा है तो पर्टिकुलरली वहां पर एक पॉइंट रहेगा, अगर उसको प्रेस करेंगे तो लोकल वहां तक का जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम हाशी पॉइंट्स कहते हैं। यानी दबाने पर दर्द होने से उसी जगह पे आपने मसाज कर दिया या वहां पर एक्यूपेंचर कर दिया या कपिंग कर दिया तो वो दर्द चला जाएगा, इसको बोलते हैं हाशी पॉइंट्स, यानी पर्टिकुलरली उस जगह का दर्द का पॉइंट। इसी तरह से कुछ होते हैं अलार्म पॉइंट्स। अलार्म पॉइंट के माने बीमारी समझो कि हार्ट के अंदर है, अब देख नहीं सकते, और जाहिर सी बात है 100 साल के पहले कुछ भी हमें अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे नहीं था, तो लोग इलाज कैसे करते थे? अलार्म पॉइंट्स। अलार्म पॉइंट्स के माने क्या है कि समझो कि पर्टिकुलरली कुछ ऑर्गन्स हमारे पास हैं, जैसा हार्ट है, लंग्स है, पेरिकार्डियम है, स्टमक है, किडनीज है। जब उसमें कोई तकलीफ हो जाती है तो पर्टिकुलरली उसके जिस्म के ऊपर एक दर्द होता है, तो उस दर्द से आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको हार्ट का प्रॉब्लम है, इसको किडनी का प्रॉब्लम है, इसको लंग्स का प्रॉब्लम है। तो एक्यूपेंचर के अंदर अलार्म पॉइंट्स के नाम से वो दिया गया। इसी तरह से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, कुछ आंख के पास होते हैं, कुछ जो है शर्मगाह के पास होते हैं, कुछ सर के पीछे होते हैं। अगर उस पॉइंट में निडल को गलत डाल दिया जाए या उस जगह पे छोटी सी चोट लगने पे भी वहां का पॉइंट में स्टिमुलेट होने की वजह से वो इंसान मर सकता है। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स कहते हैं, जैसा मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं लंग्स के, तो पर्टिकुलरली एक पॉइंट होता है लंग्स के डिसीज के लिए, जैसा CV7 यहाँ पर दिया गया है, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हो, वहां पर निडल डालते ही रेस्पिरेटरी की जितने भी बीमारियां हैं एक हद तक वहां पर एनर्जी सप्लाई होके वहां की बीमारी जाती रहेगी। इसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, लिवर के चैनल्स हैं, तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको जिंग व्हील पॉइंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर
ایمرجنسی پوائنٹس، سمجھو کہ کہیں آپ ہوٹل میں بیٹھے ہو اور سامنے والا ایک دم اس کو فٹس آ گیا اور وہ ایک دم نیچے گر گیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تو ایکوپنچر کے اندر کچھ ہوتے ہیں جس کو جنگ ویل پوائنٹس کہتے ہیں. سمجھو کہ یہ 10 پورس ہیں الگ الگ، اور اس 10 پورس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمرجنسی کا علاج رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کچھ بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مریض کو چاہے فٹس ہو، چاہے الٹی ہو گئی ہو، چاہے جو مریض بے ہوش ہو کے سامنے گرا ہو، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہے جس سے آپ علاج کریں، تو امیڈیٹ طور پر جو ہے اگر یہ 10 جو ٹپس ہیں اس پہ اگر آپ پریشر کرتے ہیں یا دباتے ہیں تو پیشنٹ کو امیڈیٹ طور پر وہ اچھی انرجی پہنچتی ہے اور مریض کوئی بھی مرض میں مبتلا ہو، ایمرجنسی کنڈیشن میں مبتلا ہو، وہ پھر سے ریکور ہو جاتا ہے، جس کو لائف سیونگ پوائنٹس کہتے ہیں. اسی طرح سے ایکوپنچر کے اندر کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو ہم انالجیسک پوائنٹس کہتے ہیں، یعنی پین کلر پوائنٹس. سمجھو کہ کمر کے اوپر کے جتنے بھی اور جہاں پر بھی درد ہو رہا ہے تو پرٹیکولرلی یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جس کو LI4 کہتے ہیں. اس میں اگر پریس کرتے ہی آپ کے تقریباً یہاں کے جتنے بھی اوپر کے اندر جتنا بھی پین ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے پین میں ریڈکشن ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں انالجیسک پوائنٹس. اسی طرح ہوتا ہے سیڈیٹیو پوائنٹس. سیڈیٹیو پوائنٹس کے معنی اگر سمجھو کسی کو نیند نہیں آتی ہے تو دیکھیے بچپن میں کیا ہوتا ہے کہ ماں بچے کو اگر نیند نہیں آتی تو وہ نیند کی گولیاں کھلا کے بچے کو نہیں سلاتی ہے، بلکہ سر کے اوپر ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ماں کیا کرتی ہے بچے کے سر کے اوپر اس پوائنٹ کو ہاتھ پھیرتی ہے، سر کے بالوں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ملتی ہے تو بچہ سو جاتا ہے. ایکچوئل ہوتا کیا ہے کہ ماں کو خود نہیں معلوم کہ کچھ پوائنٹس کی وہ اسٹیمولیٹ کر رہی ہے، تحریک پہنچا رہی ہے. اسی طرح سے اتنا بڑا ہاتھی مگر ہم آرام سے اس کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں، کئی جو ہے دنیا کا اسے کام لیتے ہیں، یہ کیسا پاسبل ہے؟ کیونکہ ایکوپنچر پوائنٹ میں جس کو ہم سیڈیٹو پوائنٹ، جس کو GV20 کہتے ہیں، جو سر کے اوپر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ میں اگر آپ کا کنٹرول آ جاتا ہے تو آپ اتنے بڑے ہاتھی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. جب ہاتھی دیوانہ ہو جاتا ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے جو ہاتھی کا اونر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اوپر چڑھ کے اس ہاتھی کو اس پرٹیکولرلی پوائنٹ کو اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے تو ہاتھی خود اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پر، اور اسی طرح سے جیسا چائنیز اور جاپانیز بھی سارے بال کٹوائیں گے مگر وہ بال کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے. کنگ فو اور کراتے کے اندر بھی سامنے والا جو ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ بالوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ جیسے وہ بال سامنے والے کے بال جو سر کے ہیں اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پوری باڈی اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. یعنی GV20 کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بہترین نیند لانے والی پوائنٹ ہے. اسی طرح سے کوئی پوائنٹس ہیں جو اپنے امیونٹی پاور کو بڑھانے کے لیے اور باہر کے انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح سے ایکوپنچر ہو یا ایکو پریشر ہو، کپنگ ہو یا کسی بھی قسم کا تھراپی ہو، یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اگر سمجھو کہ اس کا اگر ہمیں علم بیسک کم از کم علم ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی بیماری کا ہم کیسا علاج کریں گے. تو ناظرین، آج میں نے آپ کو ایک بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ایکوپنچر کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر آپ علاج خود گھر پہ نہیں کریں گے. ایک کوئی بھی اچھے ایکوپنچرسٹ سے اگر آپ واقعی کوئی بیماری میں مبتلا ہیں تو واقعی ان کے پاس سے آپ علاج کرائیں گے. اس پروگرام کا مقصد صرف تھراپیسٹ کا انٹروڈکشن دینا، ایک اویرنس ڈالا کہ ہماری مسلم قوم کو ان تھراپیوں کا انٹروڈکشن اور پتہ چلے. اور ناظرین، ایسے چھوٹے موٹے اگر کوئی بیماریاں ہیں جیسے سر میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، تو آپ خود بھی گھر میں جو ہے اس پوائنٹس کو ایکو پریشر کے ذریعے سے یا مساج کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہیں. ناظرین، چلیے آج ہم آپ کو ایکوپنچر کیسے ہوتا ہے، ایکوپنچر نیڈلز کیسے ہوتے ہیں، پریکٹیکل طور پر بتاتے ہیں. ناظرین، یہ ایکوپنچر نیڈل ہے. یہ نیڈل کے 2 حصے ہوتے ہیں، اوپر ہیڈ کہلاتا ہے، نیچے ٹیل کہلاتا ہے. یہ اوپر والا کاپر سے بنا ہوتا ہے اور نیچے یہ اسٹیل رہتی ہے، اسٹینلیس اسٹیل. بہت ہی
باریک اور فائن نیڈل ہوتی ہے. یہ انجیکشن نہیں ہوتا جسے لوگ سمجھتے ہیں. یہ بس ایک ایسا نیڈل ہے جو بالکل اندر جا کے بھی اسکن کے باہر آتا ہے تو کوئی تکلیف نہیں دیتا, پین بھی نہیں آتا, نہ ہی خون آتا ہے. ہاں, اگر غلط پوزیشن میں لگائیں گے یا نکالنے کے وقت میں بے احتیاطی کریں گے تو 1 یا 2 ڈراپ خون بھی آتا ہے. دیکھیے اس کو کس طرح سے انسرٹ کرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سمجھو کہ ایکو پریشر کا یا ایکو پنچر کا پوائنٹ ہے. اس پوائنٹس میں اگر آپ کو لگانا ہے تو دیکھیے بس ایک ہی پرک کرنا ہے اور یہ لگ گیا, اور اس میں 1% بھی پین نہیں ہوتا ہے. ہاں, تھوڑا جیسا چمٹی کاٹتا ہے, اس کے سوا. تو یہ ایکو پنچر بہت ہی سیف ٹریٹمنٹ ہے اور بہت ہی آسان ٹریٹمنٹ ہے اگر واقعی اس کو صحیح طریقے سے سیکھ کے کریں. میں دوسرا پوائنٹ لگا رہا ہوں ایکو پنچر کا. ایکو پنچر کا نیڈل کافی اندر چلا گیا مگر مریض کو بھی انشاءاللہ کوئی تکلیف اس سے نہیں ہوگی. یہ پوزیشن خاص کر جو لمبار اسپونڈلٹس ہے اس میں فائدہ کرتی ہے. اسی طرح سے کمر کا درد ہے تو اس پوزیشن میں ایکو پنچر کریں گے تو اس پوزیشن میں پین کم ہوگا. یہ ایکو پنچر ہیں جو نیڈلز ہیں. اگر اس میں نکالنے کے وقت میں بے احتیاطی کرتے ہیں تو شاید کچھ تکلیف ہو سکتی ہے مریض کو. جب ہم سیکھ جاتے ہیں نکالنے کا طریقہ تو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی ہے. یہ اس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں یہ خود بخود اسٹیمولیٹ اگر ہو جاتے ہیں تو مرض کو ختم کر دیتے ہیں. دیکھیے آپ کو کس طرح سے نیڈل لگے ہوئے ہیں مگر مریض کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ میں سر میں لگاتا ہوں جس کو ہم اسکرو کرنا ہے, بس یہ لگ گیا, کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہے. ابھی میں آپ کو نیڈل نکال کے بتاؤں گا. انشاءاللہ اس میں کہیں بھی خون نہیں ہوگا اور نہ پیشنٹ کو کسی قسم کی تکلیف ہوگی. دیکھیے میں نے نکال دیا ایک نیڈل, نہ نیڈل میں خون ہے نہ مریض کے جسم میں. یہ نکالنے کا طریقہ ہے. اگر ہم نے ایسے ہی نکال کے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے ایک ڈراپ خون آئے. یہ لیفٹ جو فنگر کو نیڈل کے اینڈ میں رکھ کے اوپر سے نکالیں گے تو انشاءاللہ پین نہیں ہوتا. یہ ایکو پنچر بہت ہی کم پیسوں میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ کئی دوسرے تھراپیز کو بھی اپنے علاج کے لیے استعمال کریں. پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سے علاج میں مرض کی شفا رکھا ہے. ناظرین, آج ہم نے آپ کو ایکو پنچر کی تھیوری اور ایکو پنچر ہوتا کیسا ہے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے بتایا ہے. شاید آج اس پروگرام میں آپ نے ایکو پنچر کی جو فائدے ہیں اور ایکو پنچر کرتے کیسے ہیں آپ کو اس پروگرام سے واقعی فائدہ ہوا ہوگا. تو ناظرین, ابھی آپ اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو ایک نئی تھیوری کے تعلق سے بتائیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء